جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور میں شریعت اسلامیہ کا علم لوگوں کے پاس بہت ہی قلیل رہ گیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ کوئی بھی خطیب واعظین لوگوں کو وعظ کرتے پھر رہے ہیں، لوگوں کو خطبہ دیتے پھر رہے ہیں، لوگوں کو نصیحتیں کرتے رہیں، اور کم علم لوگ بغیر کسی علم کے ان کی باتوں کو سننے لگتے ہیں اور پھر انہی کے نظریے کے مطابق اپنا نظریہ بنا لیتے ہیں۔ اس دور کا عقائد کے تعلق سے یہ ایک شدید قسم کا فتنہ ہے کہ انسان کسی کی منہج، کسی کی فکر کو بغیر تولے اور جانچے کسی کی بھی بات کو سننے لگ رہا ہے اور پھر بغیر تحقیق اور جانچے پرکھے اس کے فکر کو اور اس کی منہج کو اپنانے لگ رہا۔ اس تعلق سے ہمیں جاننا چاہیے کہ کتاب و سنت کے روح سے ہمیں کس فکر اور کس منہج کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ یہ سورہ مائدہ کی 48 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شرع اور منہج مقرر کیا ہے۔ غور کیجئے گا، شرعۃ و منہاجا، شریعت کے ساتھ ساتھ ہم نے طور طریقہ اور راہ بھی ہم نے متعین کیا ہے، مقرر کیا ہے، یعنی مذہبی زندگی کا جو طور طریقہ اور جو طور طریقہ ہوتا ہے وہ بھی ہم نے مقرر کیا ہے۔ تو لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تقریباً سارے اہل علم کا خیال یہی ہے کہ اس آیت میں شریعت سے مراد احکام شریعت یعنی اسلام ہے، اور منہاج سے مراد احکام شریعت پر عمل کرنے اور اس کے ادا کرنے کا طریقہ اور اس کی تفصیل و توضیح اور بیان ہے۔ ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہ شرعۃ و منہاجا کا مطلب سبیل اور سنت کا راستہ ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ علیہ، امام اکرمہ اور حسن بصری، ضحاک، دیگر کئی تابعین عظام جو مفسر ہیں قرآن کے، سب نے اس کا شرعۃ و منہاجا کا تفسیر اور توضیح سنت کا راستہ بتایا ہے۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ شرعۃ و منہاجا کی سب سے اچھی تفسیر یہی ہے جو کی گئی ہے کہ اس سے مراد سنت کا راستہ اور سنت کا طور طریقہ ہے۔ شریعت کی طرح منہج کی بھی اتباع ضروری ہے۔ اس آیت سے کیا معلوم ہوا؟ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے شریعت کی اتباع ضروری قرار دی ہے، ایسے ہی منہج کی اتباع بھی ضروری قرار دیا ہے۔ جب شریعت اور منہج دونوں اللہ تعالیٰ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف سے مقرر اور متعین ہیں، تو مسلمانوں پر یہ ہے کہ احکام شریعت کی پابندی کرنے میں منہج کتاب اللہ و سنت رسول کی مقرر کردہ طریقہ کی بھی پابندی کریں۔ کسی بھی کلمہ گو کے لیے جائز نہیں کہ وہ منہج سے اعراض کرے، منہج کو چھوڑ دے اور عقائد اور اعمال میں اس منہج سے آزاد ہو کر جیسے چاہے اپنا راہ عمل اختیار کر لے اور جس کا طریقہ چاہے اپنا لے، اس کی اجازت کسی بھی مومن کو یا کلمہ گو کو نہیں ہے۔ اور جس طریقے سے شریعت کی اتباع ضروری ہے، ایسے ہی شریعت کے ساتھ ساتھ منہج کی اتباع ضروری ہے۔ اس شریعت پر ہمیں کیسے عمل کرنا ہے، شریعت پر کو ہمیں کس طریقے سے سمجھنا ہے، قرآن کی آیتوں کو، احادیث کی مفہوم کو ہمیں کیسے سمجھنا ہے، اس سمجھ بوجھ اور فہم میں بھی ہمیں منہج کی اتباع ضروری ہے۔ ہمیں وہ فہم اپنانا ہے
جو نبی کے ذریعے صحابہ کو ملی اور صحابہ کے بعد ایک منہج کی اتباع کرنے والے سلف صالحین کی اتباع کرنے والے لوگوں کو ملی اور ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم قرآن کی کسی آیت کی شرح میں آزاد ہیں کہ جیسے چاہے اپنی منمانی شرح اور تفسیر کر لیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ حدیث کی کسی بھی حدیث کی کتابوں میں سے کوئی بھی کتاب یا کوئی بھی حدیث کو جیسے چاہیں سمجھیں اور جیسے چاہیں لوگوں کو سمجھاتے رہیں۔ ہم آزاد نہیں ہیں۔ آج ہر واعظ کرنے والا اور لوگوں کو سمجھانے والا وہ سمجھتا ہے کہ میں جس طرح سے حدیث کو سمجھ لیا، میں نے جس طریقے سے قرآن کو جان لیا، بس میری سوجھ بوجھ اور میرا فہم ہی سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور اس طریقے سے وہ اپنے فکر اور اپنے فہم کو لوگوں میں بتاتا پھرتا ہے، ڈالتا رہتا ہے۔ ہمیں منہج اور ہمیں فہم وہیں سے لینا ہے جہاں سے شریعت لینی ہے، جہاں سے ہمیں حدیث لینی ہے، جہاں سے ہمیں قرآن لینا ہے۔ جس طریقے سے بتایا جس نے کہ الحمدللہ رب العالمین یہ قرآن ہے، ہمیں انہی سے یہ بھی سمجھنا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب اور مفہوم کیا ہے۔ وہی سمجھائیں گے جنہوں نے ہمیں سمجھایا ہے کہ الرحمن الرحیم یہ قرآن ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، وہی یہ سمجھائیں گے کہ الرحمن الرحیم کا مفہوم اور مطلب کیا ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں کہ جو چاہے مطلب نکال لیں، جو چاہے فہم بیان کریں۔ تو منہج کی اتباع شریعت کی طرح ہمارے اوپر لازم اور فرض ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تاکید کرتے ہوئے فرمایا ثم جعلناک علی شرعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، یہ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 18 ہے۔ فرمایا پھر ہم نے آپ کو دین کے لیے ایک روشن اور واضح راہ پر چلایا، بس آپ اسی پر قائم اور ڈٹے رہیں اور نادانوں کی خواہشات نفس یعنی شرک اور بدعت اور مقرر کردہ منہج کے خلاف طور طریقوں کی اتباع اور پیروی مت کریں۔ تو معلوم ہوا یہاں پر بھی الاہواء سے مراد اہل بدعت و محدثات اور اہل باطل اور ضلالت و گمراہی میں مبتلا لوگ ہیں جن کی اتباع کرنے سے اس آیت میں منع کیا گیا ہے۔ اگر کوئی آدمی حدیث کی وہ شرح بتاتا ہے جو صحابہ نے نہیں کی، آیت کی وہ شرح بتاتا ہے جو صحابہ سے ثابت نہیں، تو ہم اس شرح کو، ہم اس تفسیر کو، ہم اس فہم کو، ہم اس فکر کو لات سے مارتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو منہج ویسے ہی لینی ہے جیسے شریعت لینی ہے، اور وہیں سے لینی ہے جہاں سے آپ کو قرآن اور حدیث ملی ہے۔ ایسا نہیں کہ قرآن اور حدیث جس سے ملی ہے اس سے آپ قرآن حدیث لے لیں اور اس قرآن حدیث کا جو مطلب وہ دینے والا بتایا ہے وہ نہ لیں۔ دینے والا مطلب کچھ اور بتائے اور آپ مطلب کچھ اور نکالیں، تو یہ وہی عمل ہے جو یہودیوں نے کیا تھا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں منمانی تفسیر اور توضیح کی، اور اس طرح سے وہ اللہ کی کتاب کو کیا کرے، کھلواڑ بنا چکے۔ تو ایسا قرآن کے ساتھ نہیں چلے گا، ایسا اسلام کے ساتھ نہیں چلے گا۔ تو الاہواء کی اتباع آپ مت کریں، منہج کے خلاف دعوت دینے والوں سے اجتناب کریں اور ایسے لوگوں سے دوری اختیار کریں۔ آیت کے آخری میں وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ سے خوب واضح ہے کہ منہج کے خلاف عقیدہ رکھنے والوں اور عمل کرنے والوں کا ساتھ دینا منع ہے، اور ان سے اجتناب کرنا، ان سے دوری اختیار کرنا ضروری ہے۔ منہج کی پابندی ضروری ہے۔ اگر آپ منہج کی پابندی نہیں کرتے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ کوئی بھی عمل چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے ہو یا دعوت و ارشاد سے ہو یا اصلاح و تبلیغ سے ہو یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ہو یا تعلیم و تدریس سے ہو یا تربیت و تزکیے سے ہو، اسی وقت عند اللہ کے قابل قبول ہوگا جبکہ وہ شریعت اور منہج دونوں کے مطابق ہو، اور اگر وہ شریعت و منہج کے خلاف ہے تو غیر مقبول اور مردود ہوگا۔ یہ وہ موضوع ہے، بڑا ہی اہم ہے، منہج سلف اور امت کو اس کی ضرورت۔ لہذا سلف صالحین سے مراد قرن اول پہلی صدی کے جو مہاجر اور صحابہ پر مشتمل وہ جماعت ہیں جنہیں ہم صحابہ کرام کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ
وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے 100۔ اللہ فرماتا ہے اور جو مہاجرین اور انصار سابقون الاولون اوروں پر سبقت لے جانے والے ہیں، اور جتنے لوگ اخلاص اور احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو اور وہ سب ان سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو معلوم ہوا اس آیت کے اندر کہ ہمیں اتباع اور اطاعت ایسے ہی کرنی ہے، اور جو لوگ احسان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کرتے ہیں ان کے لیے پھر جنت ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 8 ہے کہ فی کا مال ان مہاجر مسکینوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے اپنے مالوں سے نکال دیے گئے، اپنے مالوں سے نکال دیے گئے ہیں، اور وہ اللہ کے فضل اور اس کے رضامندی کے طلبگار ہیں اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی راہ راست پر ہیں۔ یہ آیت مہاجرین کے متعلق ہے۔ پھر انصار کے حق میں اللہ بیان کرتا ہے والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس گھر یعنی مدینے میں اور ایمان میں ان سے پہلے خالی جگہ بنائی، ان سے پہلے جگہ بنا لی ہے، وہ اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ انصار کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی طرف جو ہجرت کر کے اللہ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں، یہ ان ہجرت کرنے والے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دل میں کوئی تنگی نہیں رکھتے ہیں، بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں۔ وہ اپنے اوپر بھی ان لوگوں کو، ان مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں، وہ خود کو کتنی سخت حاجت کیوں نہ ہو۔ بات یہ ہے کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہوا، جو اپنے نفس کے بخیلی سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد آنے والوں کا تذکرہ، یہ پہلے انصار کا تذکرہ، پہلے مہاجرین کا تذکرہ، پھر انصار کا تذکرہ، اور پھر اس کے بعد کے آنے والوں کا تذکرہ اللہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 10 ہے۔ اور جو ان کے بعد آئیں گے وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال، اے ہمارے رب بے شک تو شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ بعد کے آنے والوں کے لیے ہے۔ تو پہلے اللہ نے مہاجرین کی جماعت کو بیان کیا، پھر انصار کی، اور پھر اس کے بعد کے لوگوں کی، پھر صحابہ کرام کے بعد آنے والے حضرات میں جو بھی سلف صالحین میں شامل ہیں، جنہوں نے بھی سلف صالحین کی منہج اور فکر کی اتباع کی، جنہیں صحابہ کرام کے شاگردگی نصیب ہوئی، یا تابعین ہوں، پھر ان کے بعد تبع تابعین ہوں، اور پھر قرون مفضلہ فضیلت والے 3 صدیوں کے لوگ ہوں۔ قرون مفضلہ کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، لوگوں میں سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اور پھر اس کے بعد کے آنے والوں کا، اور پھر اس کے بعد کے آنے والوں کا۔ راوی حدیث حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لا ادری اذکر نبی، کہ میں نہیں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ کلمہ 2 مرتبہ کہا یا 3 مرتبہ کہا۔ اس زمانے کے بعد آنے والے زمانوں سے ممتاز ہے، اسی لیے اسے کہا گیا ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس امت کا سلف کہا، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اس امت کا سلف کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ آپ کہیں گے کہ سلف کون ہے؟ تو میں بتاتا چل رہا ہوں، قرآن کی آیتوں سے سلف میں سب سے پہلے کون لوگ شامل ہیں؟
وہ مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے گئے. سلف میں اس کے بعد کون شامل ہیں؟ وہ انصار جنہوں نے ان کی مدد کی، اور اس کے بعد وہ لوگ جو ان کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں. ان مہاجرین و انصار کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، دین کو ان سے لیتے ہیں اس طریقے سے جیسے انہوں نے نبی سے لیا، اور نبی سے جو فہم اور جو فکر انہوں نے سیکھا اپنے سے بعد والے لوگوں کو سکھایا اور سمجھایا. تو ہم انہی کی اتباع کرتے ہیں، اور جو لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں انہی کی اتباع دراصل باعث نجات ہے. اگر آپ ان کے فکر اور ان کے فہم کو، ان کے منہج کو چھوڑ کر اپنی منمانی شریعت سازی کرنے لگیں گے، اپنی منمانی قرآن کی آیتوں کو سمجھنے لگیں گے، منمانی حدیث کو سمجھنے لگیں گے، تو پھر وہی حال ہوگا جو یہودیوں کا ہوا. آگے دیکھیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اس امت کا سلف کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تعریف میں یہ الفاظ بیان کیے کہ خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، لوگوں میں سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے، اور پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے. لہٰذا یہ اس امت کے لیے ایک راہ رہنما ہے. ان کا منہج اور طریقہ عقیدے میں، معاملات میں، اخلاق میں اور دیگر تمام امور میں وہی رہا ہے جو کتاب و سنت سے ماخوذ ہے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھے. ان کا زمانہ نزول قرآن کے زمانے سے قریب زمانہ تھا، اور ان کا مصدر و ماخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. سو ان کا زمانہ خیر القرون کا زمانہ، سب سے بہترین زمانہ کہلایا، اور ان کا منہج خیر المنہج، یعنی کہ سب سے بہترین منہج اور سب سے بہترین طور طریقہ اور سب سے بہترین فہم اور سوچ کہلائی. لہٰذا جنہوں نے ان کی اتباع کی وہی راہ نجات پر ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کا طبقہ ان کے منہج کی معرفت حاصل کرنے اور جاننے کا حریص ہوتا ہے، تاکہ ان کے طریقے کی پیروی کر سکے. اور منہج سلف پر چلنا اسی وقت ممکن ہوگا جب اس منہج کے بارے میں علم اور معرفت حاصل کی جائے اور اسے سیکھ کر عمل کیا جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ، کہ اور جو مہاجرین اور انصار اور سابقون الاولون یعنی سبقت لے جانے والے ہیں، اور جتنے لوگ اخلاص اور احسان کے ساتھ ان کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں. اللہ نے ان کی اتباع اور پیروی کرنے کا حکم دیا ہے. ہم صحابہ کرام سے قرآن لیں، صحابہ کرام سے حدیث لیں، لیکن صحابہ کرام سے ان کی فکر اور ان کا فہم نہ لیں، یہ کہاں کا ایمان ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات سمجھائی ہے، کہا کہ احسان کے ساتھ تم ان کی اتباع اور پیروی کرو. وَاتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ، احسان کے ساتھ ان کی اتباع اور پیروی کرو، اخلاص کے ساتھ تم ان کی اتباع اور پیروی کرو. اور سلف صالحین کی اتباع احسان اور اخلاص کے ساتھ تبھی ممکن ہے جب ان کے اختیار کردہ منہج اور طور طریقے کا علم حاصل کیا جائے. حصول علم کے بغیر منہج سلف پر چلنا ممکن نہیں ہو سکتا. لہٰذا منہج سلف کے متعلق علم و معرفت حاصل کیے بغیر سلف یا سلفیت کی طرف مجرد انتساب یہ کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا بلکہ نقصان کا باعث ہوگا. لہٰذا سلف صالحین کے منہج کی معرفت ضروری ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم سلف صالحین کی منہج کی معرفت حاصل کریں. آج منہج کی معرفت حاصل نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے کتنے لوگ ایسے ہیں جو خود کو اہل سلف کا متبع بتاتے ہیں، لیکن سلف کے منہج سے وہ کوسوں دور ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باخبر کیا کہ اس امت میں بکثرت اختلاف رونما ہوں گے. فرمایا کہ یہود 71 فرقوں میں بٹے ہیں اور نصارہ یعنی عیسائی 72 فرقوں میں، اور عنقریب یہ امت یعنی میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. سب کے سب فرقے، سب کے سب مسلک، سب کے سب جماعت کہاں جائیں گے؟ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، سوائے ایک فرقہ کے، سوائے ایک منہج کے ماننے والوں کے. صحابہ نے پوچھا وہ نجات پانے والا، وہ ناجی فرقہ کون سا ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی پہچان بتائی، اس کا نام نہیں بتایا. اس کی کیا بتائی؟ اس کی پہچان بتائی. اس کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ اسی منہج اور اسی طور طریقہ پر گامزن ہوں گے جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہوں گے.
میں اور میرے صحابہ ہوں گے۔ تو جس نے نبی اور نبی کے صحابہ کے طور طریقے اور منہج کی اتباع کی وہی ناجی فرقہ ہوگا، وہی جہنم سے بچایا جائے گا، نہیں تو سارے کے سارے فرقے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ یہی منہج سلف ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے، اور اسی بات کا حکم اللہ نے دیا والذین اتبعوہم بإحسان، اور جتنے لوگ اخلاص اور احسان کے ساتھ ان صحابہ کی پیروی کریں گے ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے۔ منہج سلف کی معرفت حاصل کرنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ حدیث کا ٹکڑا یہ ہے کلھا فی النار الا واحدہ، سارے فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، اور یہ وہی گروہ ہے جنہیں ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، یا یہ کہا جائے کہ ہم سلف صالحین کے متبع اور پیروکار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو زندگی کے آخری ایام میں ایک بلیغ اور پر اثر وعظ اور نصیحت فرمائی، جسے سن کر لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئیں، آنکھیں بہہ پڑیں، آنسو نکل گئے اور دل دہل گئے، دل جو ہے دہل گئے۔ کسی نے کہا اے اللہ کے رسول ایسا لگ رہا ہے گویا کہ یہ الوداعی وعظ ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ہمیں الوداع کرنے والے ہیں، آپ ہمیں چھوڑ کر جانے والے ہیں، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ الوداعی وعظ ہو، سو آپ ہمیں کیا وصیت کرتے ہیں، ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں، کیا وصیت کرتے ہیں، ہمیں حکم فرمائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو۔ کیا وصیت کی؟ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ وصیت جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ تاکیدی حکم کو۔ جو انسان 100 بار بولے اس کو ایک بار میں سمجھ لیجئے۔ تو آپ نے تاکیدی حکم دیا، آپ نے وصیت کی کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیے رہنا اور اپنے حکام کے احکام سننا اور ماننا۔ تمہارے اوپر جو حکام ہوں گے ان کے احکام کو سننا اور ماننا، خواہ کوئی تمہارے اوپر حبشی غلام ہی کیوں نہ حکام بن جائے۔ بلا شبہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہا وہ بہت اختلافات دیکھے گا۔ کیا کرے گا؟ بہت اختلافات دیکھے گا۔ چنانچہ ان حالات میں میری سنت اور میرے ان خلفائے راشدین کی سنت کو خوب مضبوطی سے تھامے رکھ۔ اختلافات میں کیا کرنے ہیں؟ اختلافات میں نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ اختلافات میں نبی کی نصیحت اور وصیت ہمارے لیے کیا ہے؟ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، جو اصحاب رشد و ہدایت ہیں۔ نئی نئی باتوں اور بدعات اور اختلافات سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، نئی نئی باتیں جو اسلام میں ڈال دی گئی ہیں، نکال دی گئی ہیں، ایجاد کر لی گئی ہیں، ان سے بچنا اور ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ بلا شبہ یاد رکھو کہ ہر نئی بات دین میں نکالی ہوئی نئی بات بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کو وصیت ہے تاکہ امت منہج سلف کی روشنی میں چلے، کیونکہ یہی طریقہ راہ نجات کا طریقہ اور راستہ ہے، جیسا کہ اس کا ذکر اللہ نے اپنے فرمان میں کیا۔ اللہ نے بھی وصیت کرتے ہوئے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کرنا، یعنی راستہ دین اسلام کا یہ راستہ ہی راہ مستقیم ہے، سو تم اس راہ پر ہی چلنا، اسی کی اتباع کرنا۔ فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کرنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، بہت سارے راستوں کی، بہت سارے فکروں کی، بہت سارے لوگوں کی جو اپنی اپنی نئی نئی ایجاد کردہ فکریں ہیں، ان کی اتباع، ان راستوں کی پیروی مت کرنا۔ میں نہیں کہہ رہا، میں صرف قرآن کا ترجمہ سنا رہا ہوں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اسی صراط مستقیم کی اتباع کرنا۔ فَاتَّبِعُوا، اسی کی اتباع کرنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور اس راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار نہیں کرنا۔
پھر آگے فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اور اللہ تعالیٰ تمہیں یہ تاکیدی وصیت کرتا ہے، تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ یعنی اللہ کی یہ وصیت اس لیے ہے تاکہ تم جہنم سے نجات پا سکو اور ضلالت اور گمراہی سے بچ سکو اور گمراہ فرقوں کی منہج اور فکر سے اپنے آپ کو بچا سکو، اور اس فکر اور منہج کی اتباع کرو جس پر نبی اور صحابہ تھے۔ جو فکر و منہج نبی اور صحابہ نے جس کو فالو کیا اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ ہمیں قرآن جہاں سے لینا ہے حدیث بھی وہیں سے لینی ہے، اور قرآن اور حدیث کو اسی طرح سمجھنا ہے جس طرح سے قرآن اور حدیث دینے والے بتانے والے نے سمجھایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حدیث کا مطلب صحابہ نے نبی نے کچھ سمجھایا اور آپ اس سے کچھ اور مطلب نکالیں۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی آیت کا مطلب مفہوم فکر منہج نبی اور صحابہ نے آپ کو کچھ بتایا اور آپ اپنے دماغ سے کچھ اور نکال لیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی بات کر کے حدیث کی بات کر کے امت کو گمراہی میں مبتلا کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث بتانے والے لوگ منہج کو نہیں سمجھ سکے، صحابہ کے منہج اور فکر کو نہیں جان سکے، اور جو اپنے آپ کو کتاب و سنت کے پیروکار مانتے اور کہتے ہیں انہوں نے بھی منہج کی معرفت نہیں جانی، منہج کی پہچان نہیں جانی۔ تو جب تک آپ منہج کی پہچان حاصل نہیں کریں گے آپ کو کتاب و سنت کا صحیح مفہوم حاصل نہیں ہو سکے گا۔ صحیح مفہوم حاصل کرنا ہے، صحیح طور پر سمجھنا ہے تو آپ کو منہج کی معرفت حاصل کرنی ہوگی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے یا رب العالمین ہم سب کو صحیح منہج کی معرفت عطا فرما، یا رب العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا رب العالمین ہم سب خطا کار سیاہکار ہیں، یا رب العالمین تو غفور و رحیم ہے، بخشنے والا ہے، یا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، ہم سب کو معاف فرما، یا رب العالمین ہم سب کے حالات پر رحم فرما، ہم سب کی یا رب العالمین جان و مال میں برکت عطا فرما، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کو عذاب قبر سے عذاب جہنم سے حفاظت فرما، یا رب العالمین تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر ہم سب کو عطا فرما، یا رب العالمین کل قیامت کے دن ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، یا رب العالمین ہم سب کو جنت میں جنت الفردوس عطا فرما، یا رب العالمین تو ہم سب کو اپنا دیدار جنت میں نصیب فرما، یا رب العالمین ہماری اس دعا کو تو اپنی فضل اپنے کرم سے قبول فرما۔ وآخر دعوانا